نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، پس زندہ کیا اللہ نے تم کو، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ ہی کی طرف ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. ثم استوى الی السماء، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، فسواہن، پس ٹھیک کر دیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کیف تکفرون باللہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے اور توحید کا بھی اس بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو انعامات آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیے ہیں. پہلا انعام یہ کیا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم بے جان تھے. اموات کا لفظ یہ میت کی اور میت کی جمع ہے. میت، ہر بے جان چیز کو میت کہا جاتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر پہلے روح ہو، اس سے روح نکل جائے، وہ مر جائے، پھر اس کو میت کہتے ہیں. تو ہر بے جان چیز، جو بھی بے جان چیز ہے اس کو میت کہا جاتا ہے. تو ہم پیدا ہونے سے پہلے، اس زندگی سے پہلے سب کے سب بے جان تھے. مٹی کی صورت کے اندر، مٹی سے درخت بنے، اسی سے پھل پودے، وہاں سے ہماری غذائیں، پھر انسانوں نے ان غذاؤں کو کھایا، پھر وہ پیٹ کے اندر گئیں، معدے کے اندر خون بنا، پھر مادہ تخلیقی بنا، پھر جا کر انسان کا یہی نطفہ عورت کے رحم کے اندر ٹھہرا، وہیں سے سب انسان بنے. پھر 1 فٹ کا انسان 6 فٹ کا جا کر بن جاتا ہے. پیدا ہوتے ہی 1 فٹ کا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا قد بڑھاتے رہتے ہیں، 6 فٹ کا انسان بن گیا. اب ہر انسان اپنی جتنی ہر انسان کی عمر ہے اس سے اگر 1 سال پہلے نظر دوڑائے اس کا وجود تک نام و نشان تک نہیں ہے. ذرا برابر کہیں پر ذرات کے اندر بکھرا ہوا ہے، کہیں درختوں کی صورت کے اندر، کہیں پھلوں کی صورت کے اندر، کہیں گندم کی صورت میں، کہیں غذاؤں کی صورت کے اندر. انسان مختلف قسم کی غذائیں کھاتا ہے، انہی مختلف قسم کی غذاؤں سے خون بنتا ہے، پھر انہی خون کے ذرات سے پھر جا کر آگے سارا سلسلہ ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے. تو ہر انسان بے جان تھا، مختلف ذرات کے اندر پھیلا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی یہی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے فرمایا پھر اس اللہ نے تمہیں زندگی دی. تو یہ زندگی جو ہے اللہ کی تمام نعمتوں، چاہے وہ دنیا کی نعمتیں ہوں یا آخرت کی نعمتیں ہوں، تمام نعمتوں کا مدار اس زندگی کے اوپر ہے. کیونکہ اگر کسی کو زندگی نہیں ملی تو یہ دنیا کی نعمتیں کیسے استعمال کرے گا؟ زندگی نہیں ملی تو موت نہیں آئے گی، قیامت کی جنت کی نعمتیں کیسے اس کو ملیں گی؟ تو تمام نعمتوں کا مدار انسان کی اس زندگی کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زندگی دی. فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، پھر زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دینے کے بعد. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ماریں گے، موت دیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں. زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی ایک مقررہ وقت کے لیے دی ہے. ایک عمر، ہر کسی کی کا وقت مقرر ہے، ہر کسی کی عمر مقرر ہے. کوئی بچپن کے اندر جا رہا ہے، کوئی جوانی کے اندر جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے کے اندر جا رہا ہے، کسی کو کسی صورت کے اندر موت آ رہی ہے، کسی کو کسی حالت کے اندر موت آ رہی ہے. ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے زندگی دینے کے بعد وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس وقت کے آنے کے بعد 1 سیکنڈ بھی کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، 1 منٹ بھی کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی کو اسی وقت موت آ جائے گی. فرمایا ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ماریں گے. اب یہاں پر
موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات کے اندر ذکر کیا، موت کو بھی انعامات کے اندر ذکر کیا۔ حالانکہ ہر انسان موت سے پریشان ہوتا ہے، کہتا میں مر جاؤں گا، موت سے ہر انسان ڈرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انعامات کے اندر ذکر کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور وزیر آپس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے گپ و شپ کے اندر۔ بادشاہ کہنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر موت نہ ہوتی تو ہماری ہر وقت ہمیشہ ہی بادشاہت رہتی، کبھی ہمیں موت نہ آتی، بادشاہت سے محروم نہ ہوتے۔ اس نے یہ بات کی تو وزیر بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر موت نہ ہوتی تو بادشاہ کیسے بنتا؟ تو تیرا باپ دادا ہی بادشاہ رہتے، تو کیسے بادشاہ بنتا ہے؟ یہ موت ہی ہوتی ہے، یہ انسانوں کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ بڑے چھوٹے بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ موت ہی ہے جو جنت کی نعمتوں کا دروازہ ہے۔ علماء نے لکھا یہ موت جنت کی نعمتوں کا دروازہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ جو ہوتا ہے یہ موت ہوتا ہے۔ اب موت کو انسان اپنے لیے تحفہ بنائے، انعام بنائے، یہ کس صورت کے اندر بنے گی؟ جب انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے گا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے اندر گزارے گا، تو یہی انسان کی موت انسان کے لیے انعام بن جائے گی، اور مرتے ہی جنت کا دروازہ اس انسان کے لیے کھل جائے گا۔ تو یہ موت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے انعام ہے۔ فرمایا ثم یمیتکم، پھر موت دے گا اللہ تعالیٰ تم کو، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ موت دینے کے بعد پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ اس زندگی سے مراد قیامت کے دن کی زندگی ہے کہ قبر کے اندر رہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا بھی ذکر کیا اور قیامت کے دن کی زندگی کا بھی ذکر کیا ہے۔ قبر کے اندر جو انسان کو زندگی ملتی ہے، جس کے ذریعے سے سوال و جواب اور عذاب اور ثواب ہوتا ہے، جو قرآن پاک کی متعدد آیات اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، اس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا جیسی زندگی نہیں ہے، جس طریقے سے یہاں پر ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے اس جیسی وہ زندگی نہیں، اور اسی طرح جو قیامت کے دن زندگی ملے گی اس جیسی زندگی بھی نہیں ہے۔ وہ صورت کے اندر اس سے مختلف ہے، وہ مثل خواب کے ہے۔ جس طرح انسان سویا ہوتا ہے، خواب کے اندر دکھ بھی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، سیر و تفریح کر رہا ہے تو دکھ بھی سکھ بھی ہر چیز محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو وہ قبر کی زندگی مثل خواب کے ہے۔ تو اس زندگی کو دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی تکمیل ہے، اور اسی طرح آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قیامت کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی سب کے سب زندہ ہونے کے بعد اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے پاس لوٹانے کے بعد پوری زندگی کا تم سے حساب و کتاب ہوگا۔ تم نے وہاں پر جا کر دنیا کے اندر جو اللہ نے زندگی دی تھی، اپنے احکامات تمہیں بتلائے تھے، انبیاء کو بھیجا تھا، کتابوں کے ذریعے سے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا، بتلایا تھا، ہدایات دی تھیں۔ اب وہاں پر قیامت کے میدان کے اندر تم نے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو جس اللہ نے تمہارا نام و نشان نہیں تھا، ذرات کے اندر بکھرے ہوئے تھے، منتشر تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ اب موت کے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد تمہارے یہی جسم کا وجود یہ ذرات کے اندر منتشر ہو جائے گا، پھر وہی اللہ تعالیٰ تمہارے ان ذرات کو جمع کر کے پھر وہی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب اس کے اندر انسان کی پوری تاریخ کو ذکر کیا گیا ہے، پوری تاریخ کو۔ انسان کا وجود تک نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ایک وقت مقررہ تک، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے، پھر جس کے جیسے اعمال ہوں گے، یا جنت کے اندر یا جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری تاریخ کو اس کے اندر بیان کر دیا کہ جو رب پہلے زندہ کرنے پر قادر ہے، وہی رب جو ہے انسان کو دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان انعامات کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات کے متعلق ہیں، ہر انسان کی اپنی ذات کے متعلق ہیں، ان انعامات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو عام ہیں، جن سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور باقی مخلوقات بھی جس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی آیت کے اندر انسان کی تخلیق کا ذکر تھا، آگے والی آیت کے اندر انسان کی بقا کا ذکر ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے انسان کی بقا کا بھی انتظام کیا۔ فرمایا
والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان ان کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں جن چیزوں کی حرمت قرآن اور احادیث سے ثابت ہے کہ فلاں چیزوں کا استعمال کرنا انسان کے لیے حرام، فلاں چیز کا استعمال کرنا انسان کے لیے حرام، اب وہ انسان ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب چیز کو، ساری دنیا کی زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ عارف باللہ ابن عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ زمین کی ساری کائنات کو اللہ نے انسانوں کے واسطے بنایا، وہ اس لیے بنایا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، باقی ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ جب ساری چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے تو انسان کو ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو فکر اس چیز کی کرنی چاہیے جس چیز کے لیے انسان پیدا ہوا ہے، اور پیدا ہوا انسان اللہ کے لیے، تو انسان کو ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے کہ کسی غفلت کی وجہ سے انسان اپنے اس کام کے اندر کوتاہی کرے، لہٰذا ایسے کام کرنے چاہیے کہ انسان اپنے اس کام کے اندر پورا اترے۔ باقی ساری چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اب جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں ساری کی ساری انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے نفع کے لیے ہیں۔ اب زہریلے جانور بھی ہیں تو ان سے بھی بسا اوقات فائدہ ہوتا ہے، ان سے بھی دوائیں تیار ہوتی ہیں، ان دواؤں کے فائدہ مند بنانے کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہن کے اندر ڈالی ہے۔ اب دیکھیں صرف مکھیوں کو آپ دیکھیں کہ جن سے ہم بسا اوقات کبھی کبھی بڑے تنگ آ جاتے ہیں، یہ مکھیاں کہاں بیٹھتی ہیں؟ جہاں پر غلاظت کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں غلاظت بیماری پھیلنے کا باعث اور سبب بنتی ہے۔ اب یہ مکھیوں کا احسان ہے، مکھیوں نے احسان کیا کہ اس غلاظت کو چاٹ گئیں اور ہم بیماریوں سے بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو بیکار ہو، بے فائدہ ہو، بلکہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، چاہے وہ اس دنیا کے اندر استعمال کر کے ان سے فائدہ حاصل کرے یا ان چیزوں سے عبرت حاصل کر کے آخرت کے اعتبار سے انسان فائدہ حاصل کرے۔ ہیں بہرحال ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدہ کے لیے بنی۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پس بنا ٹھیک کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، آسمان 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ قرآن پاک کے اندر 7 آسمانوں کا تذکرہ آتا ہے، جس طرح یہاں زمین سے لے کر ایک پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک، پہلے آسمان سے دوسرے تک 500 سال، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ جس طرح یہاں زمین سے پہلے آسمان تک کی جتنی مسافت، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنی لمبی مسافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ بعض فلکیات کے ماہر 9 آسمانوں کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے، کیونکہ ہم قرآن کی بات کو مانتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ قرآن پاک کے اندر 7 آسمانوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیدائش اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ پہلے کیا اور فرمایا ثم استوى، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق اور پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ النازعات کے اندر آتا ہے والارض بعد ذلک دحاھا، وہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا۔ اب بظاہر ان 2 آیات کے اندر تعارض نظر آ رہا ہے، بظاہر ان آیات کے اندر اختلاف نظر آ رہا ہے، تو ان کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ علماء نے ان کی توجیہ یوں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کا مادہ پیدا کیا جو فٹ بال کی صورت کے اندر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو موجودہ حالت کے اوپر بنا دیا جو دھوئیں کی شکل کے اندر تھا۔ یہ سورۃ حامیم السجدہ کے اندر اسی کا تذکرہ آتا ہے، وہی دخان، یہ آسمان دھوئیں کی شکل کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان ان کے بنا دیے۔ پھر یہ جو زمین کی موجودہ حالت اور موجودہ صورت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی موجودہ صورت کو بنا دیا۔ اب جہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا کیا تو اس سے مراد ہے کہ زمین کے مادے کو پہلے پیدا کیا۔ جہاں پر یہ ہے کہ آسمان کو پہلے پیدا کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان کی جو موجودہ صورت ہے اس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب جہاں پر یہ ہے کہ زمین کو بعد میں پیدا کیا گیا تو زمین کی اس موجودہ صورت کو بعد میں پیدا کیا گیا۔ تو اب ان 2 آیات کے اندر کوئی تعارض ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں،
زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے جو کچھ تھا اس کو بھی جانتے ہیں، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے بعد اب جو کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے یا ہوگا یا ہو چکا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اب اس زمین کے اوپر انسان بھی رہتے ہیں، درندے بھی رہتے ہیں، جانور بھی رہتے ہیں، انسانوں میں سے مومن بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے بھی رہتے ہیں اور گناہ کرنے والے بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی رہتے ہیں، اللہ کے نافرمان بھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عقیدے کو بھی جانتے ہیں، ہر انسان کے اللہ تعالیٰ عمل کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے عقیدے اور عمل کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے عقیدے اور عمل کا علم ہے تو قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اسی کے عقیدے اور عمل کے مطابق کی جزا اور سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی